اللہ نے دو قسم کے ان انسانوں کی یہاں پر بات کی، فرمایا ایک وہ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، فرمایا جو لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، برائیاں بیان کرتا ہے، اور دوسرا وہ الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتا رہتا ہے، ان کو گنتا رہتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے یہ میرا مال مجھے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ یہ دو انسانوں کا تذکرہ کر کے آگے اللہ نے پھر ان کا انجام بھی بیان کیا، فرمایا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کلا لینبذن فی الحطامہ، ہرگز نہیں، یقیناً ضرور بالضرور اس شخص کو حطامہ میں ڈال دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطامہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ حطامہ کیا ہے؟ فرمایا ہم بتاتے ہیں کہ وہ حطامہ کیا ہے، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جو اللہ نے بھڑکائی ہے۔ ایک آگ ہے جو ہم جلاتے ہیں، میں جلاؤں، آپ جلائیں، ہمارے گھروں میں آگ جلائی جاتی ہے، کھانے پکتے ہیں۔ ایک آگ ہم انسانوں کی جلائی ہوئی، اور ایک آگ وہ ہے کہ جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی۔ فرمایا وہ اللہ کی آگ ہے۔ اب اللہ کی آگ کے اوپر تصور کر لو کہ اللہ کی آگ بھڑکائی ہوئی، وہ جلائی ہوئی، کتنی بڑی آگ ہوگی، اس کا کیا انداز ہوگا۔ بس اس کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی جملہ کافی ہے کہ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی جس کو کہتے ہیں نماز خسوف، یعنی چاند گرہن ہو جائے یا سورج کو گرہن لگے تو ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو صلاۃ خسوف کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے تو آپ مصلی پہ کھڑے ہیں، تو آپ یکدم ایک دفعہ ایسے آگے بڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی جگہ پر واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر پھر آپ نے اور قرآن کی تلاوت کی اور پڑھتے رہے، پھر آپ یکدم ایسے پیچھے ہٹے اور پیچھے ہٹ کر پھر اپنی جگہ پر آ گئے۔ جس وقت سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج ہم نے نماز کے اندر آپ کو یعنی یہ جو انداز ہے نا پہلی دفعہ دیکھا، آپ پہلے نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے ہوئے، پھر پیچھے آگے، پھر آپ کچھ دیر کے بعد پیچھے ہٹے، پھر اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ اللہ کے رسول آپ کا یہ انداز کیوں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ آج اس نماز کے اندر اللہ نے مجھے جنت بھی دکھائی ہے اور مجھے جہنم بھی دکھائی ہے۔ اللہ نے مجھے جنت دکھائی، سارے پردے پیچھے کر دیے، جنت سے اللہ نے میرے سامنے کر دی، اور پھر فرمایا جب جنت میرے بالکل سامنے آئی تو ایسے میں نے بالکل اپنے قریب ایک جنت کے درخت کا ایک پھلوں کا خوشہ لٹکتا ہوا دیکھا۔ بس میں ایسے آگے بڑھا اس خوشے کو پکڑنے کے لیے، پھر مجھے بتا دیا گیا کہ نہیں یہ جنت کا پھل ہے، جب آپ جنت میں آئیں گے پھر آپ کو پیش کیا جائے گا۔ فرمایا میں پھر اپنی جگہ پہ آ گیا، اور جب میں اپنی جگہ سے پیچھے ہٹا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ یکدم میرے سامنے جہنم کو کر دیا گیا، سارے پردے پیچھے ہٹا کر اللہ نے جہنم کو میرے سامنے کیا۔ جب جہنم میرے سامنے آئی تو یکدم اس جہنم کی تپش اور اس جہنم کی گرمی اس نے میرے اوپر ایسے یعنی میری طرف مجھے محسوس ہوا، میں اس وقت پھر اپنی جگہ سے پیچھے ہٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح آج مجھے نماز کے اندر جنت بھی دکھائی گئی اور جہنم بھی دکھائی گئی۔ آپ نے جہنم پر ایک تبصرہ کیا،
آپ نے فرمایا کہ جب میں نے جہنم کو دیکھا رأیت نارا یحتم بعضها بعضا، میں نے جہنم کو دیکھا کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو توڑ رہا تھا، جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا تھا، اتنی سخت وہ جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا یحتم بعضها بعضا، اور الحطامہ اس کا معنی ہے توڑ پھوڑ دینے والی۔ فرمایا یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحطامہ۔ فرمایا کلا لینبذن فی الحطامہ وما ادراک ما الحطامہ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں تو یکدم ایک بڑی ہی خوفناک قسم کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے سنی، یعنی اللہ نے وہ آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائی اور صحابہ کو بھی سنائی۔ اللہ قادر ہے نا، اللہ جو چیز بھی کسی کو سنانا چاہے سنا سکتا ہے۔ تو جب آواز سنی آپ نے صحابہ سے پوچھا ساتھیو تمہیں معلوم ہے یہ آواز کیسی آواز ہے؟ کہنے لگے صحابہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اندر گرایا گیا تھا، اور 70 سال ہو گئے ہیں اس کو گرتے گرتے، اب وہ جا کر جہنم کی تہ میں پہنچا۔ 70 سال ہو گئے ہیں اس پتھر کو گرتے ہوئے، اور جہنم کی گہرائی کا اندازہ لگا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے اور اس جہنم سے محفوظ فرمائے کہ اس کی گہرائی کہ 70 سال یعنی ہو گئے اس پتھر کو اس کی تہ میں جاتے جاتے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جو ہے نا یہ بعض لوگوں کے ٹخنوں تک پہنچے گی، اور بعض لوگوں کے گھٹنوں تک پہنچے گی، اور بعض لوگوں کی کمر تک پہنچے گی، اور بعض لوگوں کی یہ ہنسلی کی ہڈی تک جا پہنچے گی۔ فرمایا جس قدر جس کے گناہ اور جرائم ہوں گے اسی قدر اس کو جہنم کے اندر آگ کے اندر ڈبویا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا چچا ابو طالب جو ہے نا اس کے ٹخنوں تک جہنم کی آگ پہنچے گی کہ اس کو جہنم کے اندر جہنم کا آگ کا تیار کیا ہوا جوتا پہنایا جائے گا، اور اس جوتے کی وجہ سے بھی اس کا سر کھول رہا ہوگا۔ یہ جہنم کا ہلکا ترین عذاب ہے میرے بھائیو۔ یہ جہنم جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جہنم کو لایا جائے گا، اور وہ جہنم اتنی بکھری ہوئی ہوگی کہ 70,000 اس جہنم کو لگامیں ڈالی گئی ہوں گی، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ جہنم ان فرشتوں کے قابو میں نہیں آ رہی ہوگی۔ وہ جہنم اتنی بکھری ہوئی ہوگی کہ 70,000 لگامیں، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتہ، 70 کو 70 کے ساتھ ملٹی پلائی کرو، جواب تمہیں معلوم کہ کتنے لاکھوں نہیں بلکہ اربوں فرشتوں نے اس جہنم کو پکڑا ہوا ہوگا، لیکن جہنم پھر بھی ان کے قابو میں نہیں آ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیو یہ جو تم آگ جلاتے ہو نا، تم آگ جلاتے ہو، یہ آگ اس جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یہ 70واں حصہ ہے۔ ایک صحابی بول پڑا، کہنے لگا اللہ کے رسول جلانے کے لیے تو یہ آگ ہی دنیا کی آگ ہی کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بس سمجھ لو کہ وہ جو آتش دوزخ ہے وہ اس دنیا کی آگ
دنیا کی آگ جو ہے یہ اس آگ کا یہ یعنی 70واں حصہ ہے، وہ 69 گنا اس آگ سے زیادہ سخت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ 69 جو حصے ہوں گے نا اس آگ کے، ان میں سے ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث سن لیں، آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے جنت میں داخل کرنا ہے، وہ جنتیوں میں سے ایک آدمی، فرمایا وہ آدمی جس نے دنیا کے اندر بس ساری زندگی اس نے مصیبتوں کے اندر بسر کر دی، بس پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اس نے کوئی سکھ نہ دیکھا، اس نے ہمیشہ بس غربت کے اندر، تنگ دستی کے اندر بس ساری زندگی بس اسی طرح بیماریوں کے اندر صرف کر دی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند تھا، وہ متقی تھا، پرہیزگار تھا، حرام حلال کی تمیز کرتا تھا، سچ بولتا تھا، غیبتوں سے چغلیوں سے پرہیز کرتا تھا، وہ جنتیوں والی زندگی گزار کے گیا۔ اگرچہ ساری زندگی وہ کرائے کے مکان میں رہتا رہا، ٹوٹی پھوٹی سائیکل پہ سفر کرتا رہا، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا رہا، معاشرے میں کوئی سٹیٹس نہ تھا اس کا، کسی کی بات کرتا تھا، کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتا، انتہائی معاشرے میں پسماندہ سمجھا ہوا انسان۔ لیکن جب وہ جنت جب جائے گا، اللہ ایسے شخص کو صرف جنت کا ایک چکر لگوائے گا ایک چکر، اور اس کے بعد پوچھے گا کہ اے آدم کے بیٹے بتا، تو نے کبھی کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی مشکل کوئی دیکھی تو نے؟ بس وہ ایک چکر کے بعد کہے گا یا اللہ میں نے تو کبھی کوئی مصیبت دیکھی نہیں، میں نے تو کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا پھر ایک ایسا شخص بھی لایا جائے گا کہ جو ساری زندگی عیش و عشرت میں گزارتا رہا، پیدا ہوا تو سونے کا چمچ اس کے منہ میں تھا، ساری زندگی آگے اور پیچھے نوکر اور چاکر، ہٹو اور بچو، اور پھر اس کے لیے ہر وقت جناب گاڑیوں کی، کوٹھیوں کی ہر وقت لائنیں لگی ہوئی ہیں، بڑی عیش و عشرت۔ لیکن یہ ہے کہ تھا اللہ کا باغی، تھا وہ اللہ کا نافرمان، تھا وہ کافر اور مشرک، تھا وہ جہنمیوں کے کام کرنے والا۔ فرمایا اس شخص کو جس نے زندگی میں کبھی کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، اس کو وہاں جہنم کا صرف ایک غوطہ لگایا جائے گا۔ بعد میں پوچھا جائے گا کہ آدم کے بیٹے تو نے کبھی کوئی خیر دیکھی، کبھی کوئی خوشحالی دیکھی؟ تو وہ کہے گا نا اے میرے رب، میں نے تو آج تک کبھی کوئی خوشی دیکھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جہنم کا ایک غوطہ ساری زندگیوں کی خوشیوں کو بلا دے گا، اور جہنم کا ایک وزٹ ساری زندگی کے دکھوں کو بلا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔